دوستو کیا آپ جانتے ہیں قوم لوط پر اللہ کا عذاب کیوں آیا اور انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو آج تک کسی بھی قوم نے نہیں کیا؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ تو حضرت لوط اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال ہوا تو آپ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں رہنے لگے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد حضرت لوط کو نبوت ملی۔ آپ کو سدوم جانے کا حکم ہوا۔ سدوم دنیا کی سب سے خوبصورت بستیوں میں سے ایک تھی، جس کے آس پاس نہایت 5 خوبصورت دیش آباد تھے، جن میں سے ایک دیش کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ علاقے نہایتی سبز و شاداب تھے اور خوبصورت کا حسین شاہبار تھے۔ تو لیلات تھے کھیت یہاں کے لوگوں کی ضروریات سے زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آس پاس کی بستیوں کے لوگ یہاں پر اپنے معاشی حالات صحیح کرنے آتے تھے اور رزق کی تلاش میں سدوم آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور سبزیوں پر ان کا ہی حق ہے، اور یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ دوسری بستی کے لوگ ہمارے شہر میں نہ آئے، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ تو ایک دن سدوم کے لوگوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ بیٹھائی کہ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ کیا تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو؟ تو میری بات دھیان سے سنو۔ اور سب لوگوں نے اس کی بات بڑے توجہ سے سنی، اور لوگ کہنے لگے کہ بتاؤ۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں کل آ کے بتاؤں گا۔ تو یہ کل ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے برے کام کو ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے شیطان کے کہنے پہ ایک ایسے گناہ کو ایجاد کر دیا جس کا اولاد آدم میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور جب بھی ان کی بستی میں کوئی باہر سے آتا تو یہ ان کے ساتھ بھی وہی برے کام کرتے، اور اس طرح اس بستی کے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی عادت پڑ گئی۔ تو یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی قوم کو اچھا کرنے بھیجا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی بے حیائی اور برائی پر ملامت کی اور پچھلی قوموں کے بدعمل کی نتائج اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا اور انہیں ڈرایا، لیکن وہ نہیں مانے اور الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، انہیں اس بستی سے نکال دو۔ اور یہ لوگ تو بار بار بس یہی کہتے تھے کہ اگر تو اللہ کا سچا ہے تو اللہ سے کہہ کر ہم پر عذاب لیا۔ اور ادھر یہ سب ہو رہا تھا کہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ انسانی روپ میں آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہی اور انہیں کھانا کھلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو کہ پریشان ہو کر مہمان نوازی نہیں کرنے دے رہا۔ تبھی مہمانوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے لیے بشارت لے کر آئے ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی حکم ہے، اور قوم لوط اپنی بے حیائی اور برائی کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ہلاک ہوئے گی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان محفوظ رہیں گے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، کیونکہ وہ بستی والوں کو حمایت کرتی ہے اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بنے، اور یہاں یہ لڑکے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب نہ جانے یہ قوم ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشانی میں ہی تھے کہ اس قوم کو پتہ چل گیا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے
اور وہ قوم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسان نہیں، اور ہم اس قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام رات کو اس قوم سے نکل گئے، مگر ان کی بیوی نے آنے سے منع کر دیا، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک خوفناک چیخ سنائی دی جس نے پوری قوم لوط کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھا کر الٹ دیا، اور پھر قوم لوط پر پتھروں کی برسات ہونے لگ گئی، اور پھر قوم لوط کا نام و نشان مٹ گیا، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے اور گناہوں سے بچا۔ تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھے۔